السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیزان محترم، آج ہم جو گفتگو کریں گے، موضوع تو کل تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، تقریباً میں نے کل اس پر آپ کے سامنے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے، اس کو بہت خاص انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں دو چار اچھی نصیحتیں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ وہ نصیحت سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ خود برکتوں کا ہے، اور یہ برکتیں ماشاءاللہ رمضان کے اختتام تک، عیدگاہ جانے تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنا کرم کا معاملہ فرماتا رہے گا۔ اور کوئی ایک رات ایسے نہیں ہے جس میں فرشتے میرے اللہ کے طرف سے حکم دے رہے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے کہ ہے کوئی اپنے مقاصد کو بیان کرنے والا، ہر کوئی اپنے مطلب کو اللہ سے رجوع کرنے والا، جو غرض مند ہے وہ تو اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، اور ہاتھ اٹھاتے جب ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر رہا ہوگا۔ آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ یاد رکھیے، دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم دعا کسی کے لیے بھی کریں، اگر آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ آپ کو بھی اس میں یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور خوبی یہ ہے کہ جب بندہ کوئی چیز کرتا ہے، توسط کچھ بھی ہو، اجر تو اسی کو ملتا ہے جو اصل اس کا حقدار ہے۔ آج ہی مجھ سے ایک سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ حج بدل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جانے کا معاملہ ہوتا ہے، حج کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو حج بدل کا ثواب کرنے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ثواب میں کمی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے کھاتے نہیں ہیں جس میں کمی ہو، یہ تو اللہ دینا چاہتا ہے تو بے نیاز ہے، اور اپنے بندوں کو بے تحاشا دیتا ہے، اور ہم کو اللہ سے اچھی امیدی رکھنا ہے۔ بندہ اللہ سے جیسے امیدیں رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی عمل کرے گا۔ بندہ اگر دوسرے کے لیے اپنا وقت لگائے گا، دوسرے کی ہمدردی میں رہے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بندہ ایک گناہگاروں کو بچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اپنی آمدنی میں کچھ پیسوں سے شراب خرید کے لاتا،
اور کچھ پیسے ایسی عورتوں کو جا کر دیتا جو برائی کی دعوت دیتی ہیں، برائی کی طرف بلاتی ہیں، ان کے پاس جا کے ان کو بھی پیسے دیتا اور شراب بھی اپنے گھر میں لے کر آتا۔ جب یہ پورے محلے والے دیکھتے تو ان سب نے کہا کہ یہ شرابی ہے، یہ اور غلط آدمی ہے، برا آدمی ہے، اور اس کے اوپر ہماری دنیا تو جو آنکھوں سے دکھتا ہے اسی پہ بولنا شروع کرتی ہے۔ جب یہ بات اس کے کان میں رکعت پڑی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی آمدنی میں سے آدھا حصہ آپ وہ آوارہ عورتوں میں دے دیتے ہیں اور آدھا حصہ شراب خرید کر آپ موہریوں میں بہا دیتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اس شخص نے کہا مجھے ملنے کا تو کچھ نہیں ہے، مگر اللہ سے امید ہے اللہ بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، تو اس پہ مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ وہ ایک اپنی بیوی سے یہ کہتا تھا کہ تم دیکھنا کہ جس دن میں مروں گا اس دن میرے نماز جنازہ بادشاہ خود پڑھے گا اور مجھے وہ گھر پر آ کر لے جائے گا۔ یہ کہتی تھی کہ تم کدھر، بادشاہ کدھر، آپ کو کون پہچانتا ہے، کون جانتا ہے، اور بادشاہ آپ کے پاس آئے گا، یہ کیسے آپ کو یقین ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اب میرے لیے بھی وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ جو میری امیدیں ہیں میری اللہ سے، یہ زبانوں کو بند کرنے کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ان کی زبانوں کو بادشاہ کے ذریعے بند کرائے گا۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، کیا عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ دیکھیے چند دن کے بعد وہ کسی جگہ انتقال اس کا ہو گیا، راستے میں ہی گر گیا، اور آج کے زمانے میں اگر میں کہوں تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا اور کوئی وجہ سے۔ اتفاق سے اسی دن رات میں بادشاہ سیر کے لیے، اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے اپنے کپڑوں کو بدل کر عام لباس میں نکلا تاکہ عوام سے حالات کو معلوم کرے۔ بادشاہ جب اپنے رعایا کی خبر گیری کرتے ہوئے پھر رہا ہے تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص کی لاش ہے، اور لاش پڑی بھی ہے۔ بادشاہ اپنے کو ظاہر تو نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ کون ہے؟ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا، تو سب لوگوں سے پوچھنے لگے یہ دونوں کے کون ہے بھئی، یہ کیا ہے؟ بولے بادشاہ یہ شرابی ہے، یہ غلط عورتوں کے پاس جاتا تھا، آج وہ مر گیا ہے اس لیے ہم اس کے طرف پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی جیسے بھی ہوگا ہوگا، ایک وقت اس کے گھر تک تو اس کے جنازے کو پہنچا دو، اس کی لاش کو پہنچا دو۔ بہرحال سب اس کے جنازے کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے۔ بادشاہ بھی اندر گیا اپنے سادے سیدھے لباس میں، وزیر بھی اندر تھا، اور جب اس کی لاش رکھ دی اور جب چلے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے شوہر کے بارے میں لوگوں کی رائے تو مختلف ہے۔ کہا دیکھیے بادشاہ کو تو نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا سنیے، آج میں ان کی بیوی ہوں اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میرے جیسا نیک شوہر، میرے جیسا اللہ سے ڈرنے والا، میرے جیسا اللہ کی عبادت کرنے والا، ایسا شوہر میں پورے میرے محلے میں نہیں جانتی کہ کوئی ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر تو لوگ تمہارے شوہر کو شرابی کہتے ہیں۔ کہا لوگ سنیے، میرے بادشاہ تو نہیں کہا اس نے، کیونکہ بادشاہ کو جانتی نہیں تھی، مگر اس نے کہا کہ سنیے یہ بات کہ یہ شخص روز اپنی کمائی میں سے
ایک حصہ گھر کو لاتا تھا، ایک حصے میں سے آدھے پیسے دے کر وہ غلط عورتوں پر ان کو جا کے کہتا تھا یہ پیسے رکھ لو اور آج تم اللہ کی عبادت کر لینا، توبہ کر لینا، یا یہ گناہ سے آج بچے رہنا۔ اور آدھے پیسوں سے بازار سے شراب خرید کے لاتا اور لا کر مہریوں میں ڈال دیتا۔ میں جب سوال کرتی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو کہا کہ دیکھو بازار کی عورتوں سے میں اپنے مسلمانوں کو بچانا چاہتی ہوں، کلمہ گو کو بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو پیسے دے کے گناہ سے ان کو بھی روک دیتا ہوں اور میرے شہر کے نوجوانوں کو بھی اس سے روک دیتا ہوں۔ اور جو شراب کا معاملہ ہے اس میں شراب اس لیے خرید کے لاتا ہوں تاکہ میرے خریدنے کی وجہ سے شراب کی کمی واقع ہو جائے، اور شراب کی کمی کی وجہ سے دو چار لوگ جو پینے والے ہیں ان کو شراب نہ ملے اور وہ توبہ کر لے، یا ان کو توبہ کا اللہ موقع عطا فرما دے۔ اور میری نظریہ یہ ہے کہ وہ ان کو گناہوں سے بچاؤں، ایک تو برائی سے بچاؤں، ایک تو شرابیوں سے، شراب پینے سے بچاؤں۔ اچھا اتنا نیک کام کرتے تھے وہ۔ پھر کہا بادشاہ، وہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ خاتون نے، وہ جو صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، بادشاہ تھا اگرچہ کہ اس کو علم نہیں تھا، سادے سیدھے لباس میں تھا، اس نے اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، ان کی عجیب امید تھی ایک بات کی، ان کا ایسا یقین تھا کہ میں تصور نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا کیا تصور نہیں کر سکتے آپ؟ تو کہا جس دن میں مروں گا مجھے بادشاہ گھر کو لائے گا اور میری نماز جنازہ میں بادشاہ شریک رہے گا۔ تو جیسے ہی بادشاہ کے سامنے یہ الفاظ اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ نے اپنے سر سے کپڑا ہٹا دیا، ہٹا کر کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس نے اللہ سے امید رکھی تھی، اللہ نے اس کی امید کو پورا کیا۔ اس ملک کا بادشاہ ہوں میں اور خبر لینے نکلا تھا رعایا کی، لیکن اس جیسے نیک آدمی کی خبر، یہ نیک آدمی کو مجھے راستے سے اٹھا کے گھر کو لانے کے لیے اللہ کے طرف سے مجھے یہ کام دیا گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے نکل کر اعلان کیا کہ آج جو شخص مرا ہے، جو شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ میں بادشاہ خود شریک ہوں گے، اور یہاں کے سب سے بڑے بادشاہ کے جو قریبی عالم ہیں وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ دنیا حیران، ایک بدکار، ایک برا، ایک شرابی کے واسطے بادشاہ کیسے آیا؟ لیکن بادشاہ نے اس دن کھڑے ہو کر جب لوگوں کے سامنے اس شخص کی اچھائیوں کو پیش کیا کہ یہ عمل، یہ گناہ نہیں کرتا تھا بلکہ گناہوں سے بچانے کے لیے پیسے خرچتا تھا، گناہوں سے بچانے کے لیے وہ شراب لا کر اپنے یعنی اپنی مہریوں میں بہاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ سے اچھا راضی تھا، اللہ اس سے راضی تھا، اس لیے راضی تھا کہ اللہ نے مجھے بادشاہ کو جو بہلوں میں رہنے والا ہے راستے پہ لے کے آیا اور اس کے ناش کو گھر تک پہنچانے کا موقع دیا۔ اور پھر نہ صرف گھر کو پہنچایا گیا بلکہ نماز جنازہ میں جب بادشاہ شریک ہوا تو پوری رعایا ٹوٹ پڑی اور پوری رعایا بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ یاد رکھیے، اچھائی کا بدلہ اللہ اچھا ہی کرتا ہے، امید اللہ سے اچھی رکھنا ہے، کام آپ کریے، خاموشی سے کریے، اور اپنی بند مٹھی بھی اگر کام کرتے ہیں، آپ دیکھنے والا وہ نہیں ہے، دیکھنے والا اوپر ہے۔ آپ ظاہر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آج کل ہم لوگ ظاہری لوگوں کو دیکھ کر کوئی بھی جملے کس دیتے ہیں، نہیں کسنا، نہیں معلوم وہ اس کے اندر کی برائی، جس کو آپ برائی سمجھ رہے ہیں، وہ برائی اس کے لیے ایسی ہے، شاید اس کی ایک نیکی آپ کو اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ جنت دلا دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اے میرے ناظرین کرام، اس واقعے سے میں یہ آپ کو عبرت دلانا چاہ رہا ہوں کہ نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم نظروں سے برا سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کا برا
جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، دل کی کیفیتوں کو، اس کے اندر کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ مجھے بھی آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ زبان کسی کے بارے میں غلط نہ بولے، اور کسی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو ہم اس کی کسی کو سامنے یہ بھی نہ کہے کہ ہم نے برائی کہا، بلکہ ہم کو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شراب کھانے میں جاتے دکھا تو ہم کو یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ شراب پینے نہیں جا رہا ہے، کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے کو تو ایسا درس دیا گیا کہ برائی کرنے والے کو اگر برائی کر رہا ہے تو بھی ہم کو جب تک کہ وہ عمل وہ کرا یا نہ کرے وہ اللہ جانتا ہے، مگر ہم اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ چند جملوں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کل اپنے وہی 10:30 بجے کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے اس درس میں جو سبق میں آپ کو دیا ہوں کہ نظروں سے ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے نہ قائم کرے، جب تک آپ کے اپنے حالات ہیں کسی کے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ تلاش عیب ہی رہتی ہے نکتہ چینوں کو، تلاش عیب ہی رہتی ہے نکتہ چینوں کو، نظر کہاں آتے ہیں عیب آنکھ بینوں کو۔ کچھ ایسا ہے، یعنی اندھوں کو کیا معلوم ہوگا کہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم بھی اپنے آج کے درس سے یہ صلاح لے لیں کہ کسی کے بارے میں اچھی بری رائے قائم نہیں کریں گے۔ جو بھی کام ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو پھر کل ایک بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ وائرس کا جو چل رہا ہے سلسلہ، اور جو دنیا سے خبریں آ رہی ہے، کہ اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی جانتے ہیں کہ کون اپنے فضل و کرم سے اپنے عنایتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم کو بھی اپنے گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، جو بھی ہوں گے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں لوگ دواخانوں میں شریک ہے، اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، ان کو شفا عطا فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ یہ بیماری سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ راتیں تو آپ دینے کے لیے تیار ہے، ہم بھی آج مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آج دینا ہے آپ کو تو اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے علماء کرام خطابات فرما رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ان سے دین کا جو کام آپ لے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ اپنے فضل سے اپنے مدارس کی حفاظت فرما، اپنے مساجد کی حفاظت فرما، اپنے ماننے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیجئے۔ آپ بے شک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حلیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، سلام بھی ہے، اگر آپ حی یا قیوم بھی ہے۔ میرے اللہ آج ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اپنے فضل سے ہم جو مانگے ہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری عمروں میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے معاملات میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر وہ تیرے نافرمانی سے بچا لے جس طرح غضب ہمارے شامل حال ہو جائے، وہ عمل کرا اے اللہ جس سے آپ راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔